وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے حبیب نے یہاں دعائیں مانگی رو رو کر، اور اسی دعا کے اندر آپ کو بخار آ گیا، تپتی دھوپ میں دعائیں مانگی ہے۔ اے اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے، اے اللہ ہم کو بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی یہاں دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ تیرے بندے یہاں پر ہر سال آتے ہیں، ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اے اللہ یہاں پر حج کا ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، حاجی یہاں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ میں نے بھی یہ سفر کیے ہیں، اے اللہ میں ہر سال سفر پہ آتا ہوں، تو بلانے والا ہے، اے اللہ تیری ہی طاقت ہے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے لیے راستے ہموار کر دے، اے اللہ ان کے لیے راستے ہموار کر دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اے اللہ ان کی دعا قبول کر لے، اے اللہ ان کے دل کے اندر حسرت ہے، ان کے دل کے اندر تمنا تھی کہ ہم بھی اس سفر کو ادا کریں، مگر اللہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنا دے، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز اقارب ہیں، اے اللہ وہ بھی تیرے گھر پہ آنا چاہتے ہیں، مگر کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ حالات ہیں، کوئی بیمار ہے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو چاہے تو سب کو بلا سکتا ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی، اے اللہ اس نبی نے ہمارے لیے رو رو کو امت کے لیے دعائیں مانگی، اور اس حالات میں دعائیں مانگی کہ بخار آ گیا، تپتی دھوپ میں دعائیں مانگی۔ اے اللہ حضرت عائشہ ساتھ میں تھی، حضرت عائشہ سب کچھ دیکھتی تھی۔ اے اللہ جب رات کا وقت ہوا اور ہمارے نبی یہاں سے عرفات کے میدان سے مزدلفہ پہنچے تو ان کو حالت بخار کی تھی، اور حضرت عائشہ نے ٹھنڈے پانی سے ان کے پیروں کی مالش کی، ٹھنڈے پانی سے ان کے چہروں کو لگایا، کیونکہ ان کو معلوم تھی کہ بخار کی حالت ہے، اور اسی حالت میں ان کو مدینہ طیبہ واپس جانا تھا، کیونکہ حج مکمل ہو گیا تھا۔ اسلام کا پہلا حج تھا، اور نبی کا پہلا حج تھا، اور نبی کا آخری حج تھا۔ اے اللہ ہم کو بھی نبی کے طریقے سے حج کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم کو نبی کے ہر طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر ہماری کامیابی ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نبی کی رسی کو پکڑ لیں، نبی کی سنت کو زندہ کر لیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نبی کے علاوہ اگر ہم نے طریقہ دوسرا اپنایا تو سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کے راستے کو پکڑ لیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اے اللہ ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی نے ہر کام کر کے دکھا دیا، نبی نے شادیاں بھی کی، نبی نے اپنی بچی کا بھی نکاح کیا، نبی نے کاروبار بھی کیا، نبی نے تجارت بھی کی، نبی نے جہاد بھی کیا۔ اللہ نبی نے ہر کام کر کے دکھا دیا، نبی نے ہر کام امت کے لیے کر کے دکھا دیا۔ یہ اللہ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کو بھی ایسا بنا دے، ہم کو بھی نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے، نبی کی محبت کرنے والا بنا دے۔ جو نبی سے محبت نہیں رکھتے، جو نبی کے طریقے پہ نہیں چلتے، اللہ ان کے لیے ٹوٹا خسارہ ہی خسارہ ہے، اے اللہ ان کے لیے ٹوٹا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم کو نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، میری بہنوں کو اللہ اس گھر کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعا قبول کر لے، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھر پہ بلا لے، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھر پہ بلا لے، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھر پہ بلا لے، اے اللہ ان کو بھی اپنے گھر پہ بلا لے۔ سبھی مسلمانوں کو اپنے گھر پہ بلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔